غریب لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ اس کے گھر میں اکثر فاقے ہوا کرتے تھے اور اس کی ماں بیمار رہتی تھی۔ ایک دن وہ مجبوری میں ایک ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں جانے سے سب ڈرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہاں ایک خطرناک شیر رہتا ہے جو کسی کو زندہ واپس نہیں آنے دیتا، مگر احمد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر گیا، اچانک جھاڑیوں میں آواز آئی۔ وہ ڈر گیا مگر ہمت کر کے آگے بڑھا اور پھر اس نے دیکھا ایک بڑا شیر زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ احمد چاہتا تو بھاگ جاتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آہستہ آہستہ شیر کے پاس گیا اور اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد شیر نے آنکھیں کھول لیں مگر اس نے حملہ نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ اٹھا اور احمد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ احمد حیران تھا مگر وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ زمین پر سونے کے سکے بکھرے ہوئے ہیں۔ احمد نے چند سکے اٹھائے مگر فوراً واپس رکھ دیے۔ اس نے کہا مجھے صرف اتنا چاہیے جتنا میری ماں کے لیے کافی ہو۔ شیر نے خاموشی سے اسے دیکھا جیسے وہ اس کی نیت سمجھ گیا ہو، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ گاؤں کے دو لالچی بھائیوں نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر ہمیں یہ خزانہ مل جائے تو ہم امیر بن جائیں گے۔ وہ اگلے دن ایک طاقتور آدمی کو ساتھ لے کر جنگل پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے سونا اٹھانا چاہا وہ ان کے ہاتھ میں مٹی بننے لگا۔ اچانک زوردار گراہٹ ہوئی اور وہی شیر سامنے آ گیا، مگر اس بار وہ ایک نورانی محافظ میں بدل گیا۔ اس نے گہری آواز میں کہا یہ خزانہ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ صرف سچوں کے لیے ہے۔ لالچی لوگ خوف سے کانپنے لگے، ان کے ہاتھ خالی رہ گئے اور وہ زمین پر گر گئے۔ احمد نے ان کے لیے معافی مانگی اور محافظ نے کہا لالچ لینے والا ہمیشہ خالی رہ جاتا ہے اور جو دل کا سچا ہو وہی اصل میں امیر ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سب کی زندگی بدل گئی، مگر احمد نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھی کہ اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ انسان کا کردار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ رہیں۔ شکریہ۔